کہ لیسکو میں اوور بلنگ پر صارفین کو ریلیف دینے کا معاملہ نیا رخ اختیار کرنے لگا۔ افسران نے صارفین کو ری فنڈ دینے کے پلان میں رکاوٹ بننے کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹر سے رجوع کرنے کا پلان بنا لیا۔ ایف آئی اے نے لیسکو سے اربوں روپے کے ری فنڈ پر 13 مئی تک پلان مانگ رکھا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے پلان طلب کرنے پر افسران نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز سے 17 ماہ کے دوران اوور بلنگ ختم کرنے کی منظوری لینے کا پلان بنا لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو چیف شاہد حیدر نے کمپنی سیکرٹری بشرا عمران کو ورکنگ پیپر تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ورکنگ پیپر میں کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں رکاوٹ کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سہارا لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ لیسکو میں 98 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ رپورٹ کی گئی۔ کمپنی نے صارفین کو ابھی تک صرف 31 کروڑ یونٹس کا ری فنڈ دیا ہے۔ دکاندار اور ریڑھی بان پھل اور سبزیاں مہنگے داموں فروخت کرنے سے باز نہ آئے۔ سندھڑی عام سرکاری قیمت 190 کی بجائے 400، فالسا 280 کی بجائے 600 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ آلو 75 روپے کی بجائے بازار میں 90 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہر بھر میں پھل سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ فالسا 280 کی بجائے 600، تربوز 35 کی بجائے 60، گرما 70 کی بجائے 90 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ سیب 290 کی بجائے 350، کیلا 135 کی بجائے 220، پپیتا 160 کی بجائے 220 روپے کلو میں فروخت، جبکہ سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہونے لگی۔ آلو کی سرکاری قیمت 75 روپے کلو ہے، لیکن بازار میں 90 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پیاز 90 کی بجائے 110، ٹماٹر 75 کی بجائے 90 اور لہسن 260 کی بجائے 275 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ کے اطلاق میں ناکام ہو گئی۔ شہریوں نے انتظامیہ سے پھلوں کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ انم روڈ حاجی پارک کا علاقہ واسا انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل سیوریج مسائل کا گڑھ بن گیا۔ شہریوں کا شدید احتجاج، اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ۔ انم روڈ حاجی پارک کے مکین مسائل حل نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہیں۔ گھروں کے باہر جمع سیوریج کے گندے پانی نے نظام زندگی مفلوج کر رکھا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے سیوریج مسائل نے جینا محال کر رکھا ہے۔ بزرگ، بچے اور خواتین گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ گندگی نے علاقہ تعفن زدہ کر رکھا ہے، سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے۔ شہریوں نے مزید کہا کہ حاجی پارک حلقہ پی پی 159 کا علاقہ ہے، جہاں سے مریم نواز شریف ایم پی اے منتخب ہو کر وزیر اعلیٰ پنجاب بنی، مگر مسائل جوں کے توں ہیں۔ حاجی پارک کے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے ووٹرز کو درپیش مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے فوری بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں۔ یہ مریم نواز کا علاقہ ہے اور ہم نے یہ تمام اس علاقے نے رانا مبشر کو ووٹ ڈالے، کیونکہ یہ ان کا علاقہ تھا اور یہاں 2-3 دفعہ رانا مبشر ہی جو الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اس بات پر وہ توجہ نہیں دیتے کیونکہ سیوریج کا نظام اتنا برا ہے کہ اتنی مشکل سے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر وقت بدبو تعفن ہے، لیکن ہم پھر بھی گزارا کرتے جائیں، لیکن ادھر کوئی بھی حکومتی ٹولہ۔ این ڈی اے اپارٹمنٹس کے متاثرین دن بھر سراپا احتجاج رہے۔ مظاہرین نے کہا اپارٹمنٹس کا رکا ہوا کام پھر سے شروع کیا جائے۔ مختلف سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے ایل ڈی اپارٹمنٹس کے متاثرین نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ 2019 میں حکومت نے 50,000 سے کم تنخواہ والے سرکاری ملازمین کے لیے بذریعہ قراندازی پلاٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ 896 لوگوں کا نام نکلا جنہوں نے 3 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ جمع کروائے، تاہم ایل ڈی اے نے تمام پروسیس مکمل ہونے کے بعد کام روک دیا۔ مظاہرین نے مزید کہا کہ زیور بیچ کر ادھار لے کر ڈاؤن پیمنٹ ادا کی تھی، ایل ڈی اے میں سنوائی نہیں ہو رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب منظوری دیں گے تو کام شروع کریں گے۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے منظوری کی التجا کر دی۔ لڑائی ختم کروانے کی کوشش کے دوران فائرنگ سے زخمی ہونے والا ٹریفک وارڈن ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ محلے میں بچوں کی وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی، دونوں بھائی لڑائی ختم کرانے پہنچے تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ اہل خانہ اور ساتھی وارڈنز کا کہنا ہے کہ عرفان اللہ نے کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ شاہدرہ کوٹ شہاب الدین محلے میں گزشتہ روز بچوں کی وجہ سے بڑوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ پولیس تھانہ شاہدرہ کے مطابق ٹریفک وارڈن عرفان اللہ اپنے بھائی کے ہمراہ جھگڑا ختم کروانے موقع پر پہنچا۔ ملزمان نے فائرنگ کر دی، زخمی ٹریفک وارڈن ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ سی ٹی او لاہور امارہ اطہر نے عرفان اللہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا دکھ اور غم کی اس گھڑی میں لاہور ٹریفک پولیس شہید کی فیملی کے ساتھ ہیں۔ شہید ٹریفک وارڈن عرفان اللہ ایماندار اور محنتی
سیکورٹی آفیسر تھا۔ سوگواروں میں 5 بیٹے اور بیوہ شامل ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بچے آپس میں لڑے ہیں، پانی فلٹر پلانٹ میں بھرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اپنے سارے لڑکے لے کے تو ان کے گھر میں دھاوا بولا ہے، اسلحہ 15-20 لوگ آئے ہیں، انہوں نے یہاں سے کھڑے ہو کے نا فائر کرنے شروع کیے ہیں۔ وہ بھائی نکلا کہ یار فائر کون کر رہا ہے، اس کو نہیں دیکھا کون ہے بھائی، ڈائریکٹ اس کے اوپر فائر کیے ہیں، اس کو نیچے گرایا۔ بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو آواز دی کہ یار بھائی میری مدد کریے آؤ۔ وہ آیا تو اس نے دیکھا بھائی کو فائر لگ رہے ہیں تو اس نے دوبارہ پھر اسی دوسرے بھائی کو فائرنگ کرنا شروع کر دی، پورا بریسٹ اس کے اوپر خالی کیا ہے اس نے اس کے اوپر۔ سر وہ ابھی کرٹیکل سٹیج پہ ہیں کیونکہ ان کی نا ایک گولی یہ یہاں سے لگ کے شولڈر سے لگ کے تو گردن کے اوپر جا کے ٹچ کیا ہے اور ان کی سائڈ پوری کام نہیں کر رہی۔ ایف پی سی سی آئی کے زیر اہتمام پری بجٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، عاطف اکرم شیخ، زکوٰۃ شرف ایس ایم تنویر، علی پرویز ملک نے شرکت کی۔ صنعت کاروں کو اضافی ٹیکس کا سامنا، پاور سیکٹر میں درپیش مسائل پر پینل ڈسکشن بھی ہوئی۔ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام فلیٹیز ہوٹل میں پری بجٹ کانفرنس 2023-24 کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر عاطف اکرم شیخ، زکا اشرف، ایس ایم تنویر، علی پرویز ملک، ثاقب فیاض شریک ہوئے۔ صنعت کاروں کو اضافی ٹیکسز کا سامنا، پاور سیکٹر میں درپیش مسائل بارے پینل ڈسکشن ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، ہمارے یہاں پالیسیز بنائی جاتی ہیں لیکن نافذ نہ ہونے سے ٹیکسز کلیکشن میں خسارہ ہوتا ہے۔ پبلک پراپرٹی پارٹنرشپ کو پروموٹ کیا جائے گا، انرجی اور آئی ٹی سیکٹر پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے گا، بہتر بجٹ دینے کی کوشش ہوگی۔ We have to start moving in that direction کیونکہ اگر ہم شروع نہیں ہوں گے تو وہاں پہنچیں گے نہیں۔ تو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ، اور اس میں آلریڈی میں بات کر چکا ہوں اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی، کہ جتنی ہیومن انٹرونشن رکتی جائے گی اتنی اس میں بہتری آئے گی، محصولات میں بھی بہتری آئے گی، ٹرانسپیرنسی میں بہتری آئے گی اور کلائنٹ ایکسپیرینس میں بہتری آئے گی۔ اور ہم نے میکنزی کو اپوائنٹ کر دی ہے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے، دس بینگ فنڈڈ بائی دا گیٹس فاؤنڈیشن، اور منڈے سے کل صبح سے انشاءاللہ دے ول گیٹ موبلائزڈ to work with the tax authority to start moving in this end-to-end digitalization. عاطف اکرم شیخ نے کہا، کانفرنس کا مطلب پاکستان میں سرمایہ کاروں کے مسائل سے وفاقی وزیر کو آگاہ کرنا ہے۔ They are designed to not only address the immediate physical challenge but also to lay the groundwork for a more robust and inclusive economy. We are committed to working closely with the government and all stakeholders to ensure that these proposals are implemented effectively, recognizing that the prosperity of Pakistan economy is linked to the well-being of its people. تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر اورنگزیب نے بزنس کمیونٹی سے سوال کیے اور تجویزیں لیں۔ اس موقع پہ محمد اورنگزیب کو یادگاری شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ افشاں رضوان، سٹی 42 لاہور۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا انتخابی حلقہ N120 کا دورہ۔ ایاز صادق نے لیگی رہنما میاں عباس کے ڈیرے پر مقامی قیادت، کارکنان اور حلقے کی عوام سے ملاقاتیں کی۔ سردار ایاز صادق علی ٹاؤن جلو روڈ پر واقع لیگی رہنما میاں عباس کے ڈیرے پر پہنچے۔ میاں عباس نے رانا عابد حسین، بلال اوان، سہیل چودھری سمیت دیگر کے ہمراہ استقبال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اپنے حلقہ N120 کے عوام سے ملاقاتیں کی۔ عوام نے واسا، LWMC اور لیسکو سمیت دیگر سرکاری اداروں سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ ایاز صادق نے حلقے کی عوام کو یقین دہانی کروائی کہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروائے جائیں گے۔ اس موقع پر چودھری طاہر، محمد کاشف، مرزا جمیل، ملک حبیب بھی موجود تھے۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر کا افتتاح۔ لیگی رہنما عمر سہیل ضیابٹ نے PP 161 میں دفتر کا افتتاح کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ بتائیے گا۔ PP 161 میں موجود ہوں، جبکہ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مرکزی دفتر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ میرے ہمراہ یہاں پر جو کہ عمر سہیل ضیابٹ موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کیا کہیں گے، دفتر کا افتتاح کیا ہے اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی دفتر کا نہیں ہے، میرے بھائی اور یہ میری بہنوں کی بیٹھنے اٹھنے کی جگہ جو ہے، یہ اس کی ایک محفل ہے اور یہ جو ساتھ ہے یہ ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی رہے گا۔
کیونکہ یہی ہمارے نمائندگان، اصل نمائندگان یہ میرے بھائی اور یہ میری بہنیں ہیں جو گھر گھر جا کے ہماری جماعت کو، ہماری لیڈرشپ کا جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ دیتی ہیں اور ان کی تکالیف اور درد جو ہے وہ ہم تک پہنچاتی ہیں اور پھر ہم سب انہیں مل کے جو ہے وہ دور کرتے ہیں. اور یہ میرے بھائی اور بہن گواہ ہیں کہ میں نے الیکشن کمپین میں بھی یہی کہا تھا کہ آپ کا میرا تعلق، یہ میرا آبائی حلقہ ہے اور میں اپنی جماعت میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمدہ شہباز صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹکٹ دی اور الیکشن کے رزلٹ جو بھی ہے اس میں میری کئی ریزرویشن ہے، مگر یہ ان کا پیار، تعلق اور ہمارا خدمت کا ایک ساتھ ہے، وہ چلتا رہے گا اور یہ رابطے کا سفر جو ہے ان کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. جی بالکل، جو کہ ایم پی سونیا عاشر اور ایم پی شہر بانو بھی یہاں پر موجود ہیں. جی ٹھیک ہے طلحہ، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے پی پی 158 چودھری نواز نے کھلی کچہری لگائی، علاقہ مکینوں کے مسائل سنے، حل کی یقین دہانی کروائی. چودھری نواز لیدڑ کے ڈیرے لیدڑ گاؤں میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. لیگی رہنما ملک مسکین، میاں اسلم، اللہ رکھا اور دیگر شریک ہوئے. اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. لیگی رہنما نے عوام کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی. چودھری نواز کا کہنا ہے علاقہ مکینوں کے مسائل ان کے مسائل ہیں، پوری کوشش ہے کہ اپنے علاقے کی عوام کو سہولیات فراہم کروں. رکن پنجاب اسمبلی شعیب صدیقی کی اپنے حلقے پی پی 149 میں آمد. مختلف یونین کونسلز کے سابق بلدیاتی نمائندوں کی شعیب صدیقی سے ملاقاتیں اور مبارکباد دی. مختلف یونین کونسلز کے بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات. شعیب صدیقی یو سی 132 ذیشان ملک اور یو سی 184 میں وسیم ڈار کے گھر گئے. شعیب صدیقی یو سی 122 اور یو سی 156 بھی گئے. ایم پی اے شعیب صدیقی سے کارپیٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر ملک سعید خان نے ملاقات کی، جبکہ ممبر صوبائی اسمبلی شعیب صدیقی سے سلیم انور خان شاہد کمبو نے بھی ملاقات کی. اس موقع پر شعیب صدیقی نے کہا کہ پی پی 149 میں انتخابی وعدوں کی تکمیل ہماری اولین ترجیح ہوگی. رکن اسمبلی ملک شہباز علی کھوکھر نے کھلی کچہری لگائی، سائلین کے مسائل سنے، سرکاری محکموں کے افسران کو شہریوں کے مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے. ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر نے جوہر ٹاؤن میں کھلی کچہری لگا کر شہریوں کے مسائل سنے. انہوں نے کہا کھلی کچہری میں سب سے زیادہ سائلین روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ درخواستوں کو ایڈریس کریں. شہریوں کو لیسکو، واسا، کوپریٹو پولیس، ایل ڈی اے اور ایل ڈبلیو ایم سی سے متعلق شکایات ہیں. سائلین کی درخواستوں کو ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے نوٹ کر کے ایڈریس کیا جاتا ہے. آپ کو بتائیں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں حج تربیتی پروگرام کا انعقاد. عازمین کو مناسک حج اور روزہ رسول پر حاضری کے آداب سے متعلق آگاہی دی گئی. مفتی عبدالعلیم سیالوی نے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں حج تربیتی پروگرام میں شرکت کرنے والوں کے ساتھ ملاقات کی. عازمین کو مناسک حج اور روزہ رسول پر حاضری کے آداب سے متعلق آگاہی دی. عمرے کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ حج بیت اللہ رضا الہی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے. سفر حج سے پہلے صدق کے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کی جائے. اگر کسی کے حقوق ادا کرنے ہیں تو ادا کیے جائیں. الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر تمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد. ماہرین صحت نے مریضوں کا مفت میڈیکل چیک اپ کیا. ادویات اور ٹیسٹوں کی سہولت بھی فراہم کی گئی. فلاحی تنظیم الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان نے رضا بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں فری میڈیکل کیمپ لگایا. سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے مرکزی رہنما صاحبزادہ عبدالرقیب آوان نے افتتاح کیا. رکن صوبائی اسمبلی ملک خالد پرویز کھوکھر موجود تھے. رضا بلاک اور گرد و نواح سے آئے سینکڑوں مریضوں کا مفت چیک اپ کیا گیا. فری ادویات مہیا کی گئی. شوگر، کولیسٹرول، الٹرا ساؤنڈ سمیت دیگر ٹیسٹ مفت کیے گئے. شہریوں نے سربراہ فاؤنڈیشن امیر عبدالقدیر آوان کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر عبدالرحمان، راشد عبدالقیوم، ساجد مصطفیٰ، غیاث الدین، عطاء الرحمان اور دیگر موجود تھے. تنظیم الاقوام لاہور ڈویژن کے صدر تاج محمود چشتی نے کہا امیر عبدالقدیر آوان کی سرپرستی میں فاؤنڈیشن علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پوری طرح کوشاں ہے. پنجاب کنزرویشن اور ہنٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. جنگلی حیات اور شکاریوں کے حقوق کے تحفظ پر گفتگو کی گئی. پنجاب کنزرویشن اور ہنٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے جوہر ٹاؤن میں کانفرنس. چیئرمین پنجاب کنزرویشن اینڈ ہنٹر ایسوسی ایشن ندیم پراچا، ماہر جنگلی حیات بدر منیر نے شرکت کی. شکاریوں نے جنگلی حیات اور شکاریوں کے حقوق کے تحفظ پر گفتگو کی، جبکہ اللیگل ہنٹنگ روکنے کے لیے محکمہ وائلڈ لائف کا ساتھ دینے کا عہد کیا. جبکہ محکمے سے شکاریوں سے مشاورت کے بعد نئے رولز بنانے اور شکاریوں کو شکار کے لیے لیگل گراؤنڈ، لیگل پرمٹ کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل کی گئی.
بہت سارے شکاری حضرات جن کے پاس لائسنس بھی ہے اور وہ لیگل شکار کھیلنا چاہتے ہیں، اور اس لیگل شکار کے لیے وہ ہمیشہ محنت کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن قانونی کارروائیاں بعض پوری نہیں ہوتی ہیں اور کچھ رولز ریگولیشنز وائلڈ لائف کے ایسے بن جاتے ہیں جس سے ان کو دقت اور مشقت ہوتی ہے۔ تو ہم سب اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو شکاری کو سپورٹ کرے اس قسم کے رولز اور ریگولیشنز بنائی جائیں تاکہ وہ آرام سے اپنے شکار کے اس سیزن کو انجوائے کر سکیں۔ آج دوسرا سال ہو گیا ہوا ہے کہ ہمارا جو شکاری سیزن ہے وہ 2 3 4 ویکنڈز کے بعد ہائی جیک ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز اس میں ڈل جاتی ہے، اور جب تک اس کی قانونی کارروائیاں پوری ہوتی ہیں یا لیگل مسئلے میں جاتے ہیں تو سیزن ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کے مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کسانوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے کہا کہ حکومت نے گندم خریداری سے انکار کر کے کروڑوں کسانوں کو پریشان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گندم نہ خریدنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ کسانوں کے حق میں مرکزی مسلم لیگ سراپا احتجاج رہی۔ مرکزی مسلم لیگ خالد مسعود سندھو نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی۔ مظاہرے میں کسان رہنماؤں سمیت مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے کسانوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ مرکزی مسلم لیگ رہنماؤں کا کہنا تھا ریاست ماں ہوتی ہے، ماں نے ہی کسانوں کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے۔ آج ملک بھر کے کسان فصلیں لیے پریشان ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گندم نہ خریدنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ حکومت وقت براہ راست اپنے کسان ذمہ دار بھائیوں پہ ظلم ڈال رہی ہے۔ مرکزی مسلم لیگ اس ظلم کے مقابلے میں میدان میں آئی ہے اور ہم انشاءاللہ اس وقت تک اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسان رہنماؤں نے کہا پنجاب کے کسانوں کا حکومت سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اسی امید کرنے ہیں کہ مظلوم ذمہ دار، مظلوم کسان، مظلوم کاشتکار دی مدد واسطے ساڈے مظلوم کساناں دی مدد فرما۔ احتجاج میں شریک کسانوں کا کہنا ہے اگر آج کسانوں کو انصاف نہ ملا تو اگلے سیزن میں فصلیں اور اناج دستیاب نہیں ہوگا۔ کسانوں نے حکومتی رویہ دیکھتے ہوئے آئندہ کاشتکاری سے ہاتھ روک لیا ہے۔ گندم کا معاوضہ نہ ملا تو اگلے سیزن میں کپاس، گنا اور چاول کی کاشت نہیں ہوگی۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42۔ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر کا ماڈل بازار ٹاؤن شپ کا دورہ، پھلوں اور دیگر زرعی اجناس کے ریٹس چیک کیے۔ شاہد قادر نے ماڈل بازار ٹاؤن شپ میں مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ سی او ماڈل بازار شاہد قادر نے دکانداروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین افضل کھوکھر نے آتے ہی گورنمنٹ سے فنڈ مہیا کروایا، ان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور چیئرمین افضل کھوکھر کے ویژن کے مطابق ماڈل بازار کا دائرہ کار بڑھائیں۔ لاہور چیمبر الیکشن 2024 کی تیاریاں، بزنس گروپ پیاف کے ووٹرز کے اعتماد حاصل کرنے کا سلسلہ جاری۔ اسٹین لیس اسٹیل پائپ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی پیاف کے مرکزی دفتر آمد۔ پیاف قائدین میاں انجم نثار، فہیم الرحمان سہگل، طاہر منظور چودھری سے ملاقات کی۔ اسٹین لیس اسٹیل پائپ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے پیاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اسٹین لیس اسٹیل پائپ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کے پیاف کے مرکزی دفتر آمد۔ صدر ایسوسی ایشن بشارت بٹ، نائب صدر میز دیوان نے وفد کی قیادت کی۔ پیاف قائدین میاں انجم نثار، فہیم الرحمان سہگل، طاہر منظور چودھری نے خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر سینئر وائس چیئرمین پیاف نصر اللہ مغل، صدر آٹو موبائل ایئر کنڈیشنز ایسوسی ایشن ملک ندیم، شبان اختر بھی موجود تھے۔ اسٹین لیس اسٹیل پائپ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے پیاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل کا کہنا تھا کہ پیاف قیادت کا عزم خدمت ہے اور یہ دیوانوں کا کام ہے۔ آج ہمیں خوشی ہے رمیز دیوان ہمارے کارواں میں قافلے کے ہمراہ آئے ہیں۔ پیاف قیادت بزنس اور انڈسٹریل سیکٹر کے حقوق کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کو بزنس کمیونٹی کو سبسڈائز دینی چاہیے۔ صدر رمیز دیوان کا کہنا تھا کہ پیاف بزنس فیملی کے دلی مشکور ہیں جنہوں نے عزت افزائی کی۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہیے city42۔